السلام علیکم، میرا نام عمر حیات ہے۔ ہم نے پچھلے کچھ سالوں میں ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ، ڈیسیجن میکنگ اور انٹرپرینورشپ پہ بہت ساری ٹاکس، پوڈ کاسٹس اور اسٹڈی کی ہے، تاکہ ہم یہ انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ ہمارے پیغمبر کی زندگی میں وہ کون کون سی کیریکٹرسٹکس اور ایٹریبیوٹس ہیں جن سے ہماری آج کی دن بدن کی ڈیلنگز، بھلے وہ بزنس کی ڈیلنگز ہوں یا کارپوریٹ افیئرس ہوں، تو ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے۔ اگر ہم نے اس کو اسٹڈی کیا تو ناٹ اونلی کہ ہمارا دن بدن کا جو کام ہے اس میں اللہ برکت ڈالتے ہیں، بلکہ شاید ہمارے سے کچھ ایسے لوگ بھی انفلوئنس ہوں جیسے ہمارے پیغمبر سے ہوئے، جنہوں نے آگے جا کے اسلام کا اور دین کا اتنا نام پھیلایا کہ 20-30 سال ہمارے پیغمبر کی وفات کے بعد اسلام کا میسج پوری دنیا میں پھیل چکا تھا۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے ویژن اور اسٹریٹجی کی امپورٹنس کی بات کی اور ہمارے پیغمبر کا ویژن سمجھنے کی کوشش کی۔ اب اس ایپیسوڈ میں ہم کچھ کیریکٹرسٹکس اور ایٹریبیوٹس سمجھیں گے۔ وہ کون سی تیاری تھی جو اللہ نے ہمارے پیغمبر کی نبوت کے ٹائم سے پہلے کی؟ جب ہمارے پیغمبر پہ نبوت آئی تو ان کا امپریشن، ان کی تھاٹ پروسیس، ان کی پرسنالٹی کیسے ڈیفائن ہو چکی تھی؟ جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پیغمبر کی نبوت آنے پہ آلریڈی ان کے اوپر صادق اور امین کے کیریکٹرسٹکس کلیئر تھے۔ وہ سارے پیغمبر جو اللہ نے ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے پہ بھیجے، ان سب کے اندر ایک ایٹریبیوٹ اور کوالٹی جو کہ بہت کلیئر ہے، وہ لیڈرشپ کی ہے۔ فردرمور، ہمارے سارے پیغمبر ریزیلینس اور پرسسٹنس کو امباڈی کرتے رہے۔ جیسے کہ بہت سارے پیغمبر کی زندگی میں مشکل وقت آئے، ان کو ٹیسٹ کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جو لوگ ان کے ساتھ دیے، وہ لوگ بھی ان کو ٹیسٹ کرتے گئے۔ تو وہ کون سے کیریکٹرسٹکس اور ایٹریبیوٹس ہیں جن کو ہمارے پیغمبر نے نبوت کے وقت امباڈی کیا؟ شیخ بلال، ویلکم بیک۔ تھینک یو۔ شیخ بلال، جب ہم اپنے پیغمبر کی نبوت کے ٹائم کی لائف اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمارے اللہ نے ان کو کون سے ایسی کیریکٹرسٹکس یا ایٹریبیوٹس دی تھیں یا ان کی تیاری کروائی تھی جس کو لے کے وہ نبوت کا میسج آگے بڑھا سکے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آف کورس ہر نبی ایک چوزن پرسنالٹی ہے، اور ہر نبی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک خاص طریقے سے اس مشن کے لیے تیار کرتے ہیں۔ ایک اور بہت امپورٹنٹ پرسنالٹی ٹریٹ جس کے اوپر آپ نے ٹچ کیا کہ ان کو نبوت سے پہلے ہی ایک ٹائٹل مل چکا تھا صادق اور امین کا۔ یہ صادق اور امین ایک ساتھ ٹائٹلز نہیں ملے تھے ان کو، یہ بیسڈ آن ڈفرینٹ انسٹنسز تھے، جس کی وجہ سے لوگوں نے ان کو یہ دو لقب دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی جھوٹ نہ بولتے تھے، نہ جھوٹ کو انٹرٹین کرتے تھے، اور اس وجہ سے ان کے یہ لوگوں کے ذہن میں بات بیٹھ چکی تھی کہ یہ ایک صادق ہے، یعنی کہ ایک سچے انسان ہے۔ سو مچ سو کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ بہت آخر میں فتح مکہ کے قریب جا کے مسلمان ہوئے، اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹانچ اینیمیز میں سے تھے، کیونکہ خود ایک لیڈر تھے اور بہت قابل لیڈر تھے، تو وہ بہت زیادہ رائیولری تھی ان کے آپس میں۔ انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے جانا چاہیے رومن ایمپرر کے پاس، اور وہاں جا کے کہنا چاہیے کہ واٹ از ہیپننگ، تم لوگوں کے تمہارے جو ریلیجن ہے اس کے مقابلے میں ایک اور ریلیجن لے کے آیا جا رہا ہے، اس کو ایڈریس کرو۔ تو وہاں پہ جب وہ ہریکل کے پاس پہنچے، جسے ہم ہریکل کہتے ہیں اردو میں، اس کے پاس پہنچے تو جو رومن ایمپرر تھا اس وقت کا، اس نے کچھ سوالات پوچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ ان میں سے ایک سوال انہوں نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا یہ جھوٹ بھی بولتا ہے، یعنی کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ بھی بولا؟ تو ابو سفیان، جو کہ اس وقت مسلمان نہیں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کرنے گئے تھے، انہوں نے سوچا کہ اگر میں نے اس کو اس وقت جھوٹا کہہ دیا اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ جھوٹے نہیں ہیں تو میں جھوٹا ہو جاؤں گا، تو میں سچ بتا دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس نے جھوٹ کبھی نہیں بولا۔ تو آپ حیران ہوں گے کہ ہریکل نے جواب کیا دیا۔
اس نے کہا کہ جو شخص لوگوں کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کے بارے میں بھی جھوٹ نہیں بولتا ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو کریکٹرسٹک تھا سچ بولنے کا, اٹ پلیڈ ایوری ٹائم ان ہز فیور. شیخ بلال, ہم برانڈنگ کی جب بات کرتے ہیں, جیسے کہ آپ نے کہا یہ صادق اور امین کا لقب ان کو مل چکا تھا, آپ نے ابو سفیان کا ذکر کیا, تو جب ہم اس انسیڈنٹ کو ڈیپ اسٹڈی کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابو سفیان کو جب ہراکیول نے یہ پوچھا تو اس نے ان کے پیچھے انہی کے ساتھ آئے ہوئے جو لوگ تھے ان کو کھڑا کیا اور کہا کہ اگر ابو سفیان نے جھوٹ بولا تو تم نے اس کو قتل کر دینا. ابو سفیان نے بعد میں یہ کہا بھی کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میرے سے کوئی سچ بھی نکلا اور یہ لوگ مجھے لائی پسند نہ کرتے ہیں تو یہ مجھے کہیں مار نہ دے. اور بہت آپ نے خوبصورت بات کی کہ ہراکیول کو بھی ابو سفیان نان مسلم ہوتے ہوئے, انفیکٹ اس وقت تک تو ہمارے پیغمبر کا دشمن ہوتے ہوئے بھی یہ کہنا پڑا کہ یہ سچ بولتے ہیں. اور جب ہراکیول نے ان سے کچھ سوال پوچھے تو ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہراکیول نے اینڈ میں ابو سفیان کو یہ کہا کہ اگر کوئی ایسا نبی تمہارے پاس آ چکا ہے تو تم فوراً اسلام قبول کرو. اور جب ابو سفیان وہاں سے چلے گئے تو وہاں پر اس نے اپنے کاؤنسل کو گھوم کے کہا کہ جہاں میں آج کھڑا ہوں یہاں پہ کچھ سالوں میں ہی اسی پیغمبر کی حکومت ہوگی, اور ہمیں پتہ ہے کہ بعد میں ایسا ہی ہوا. یہ امپیکٹ تھا اس پرسنالٹی ٹریٹ کا ہراکل کے اوپر جو کہ ابو سفیان کی پروپیگنڈا کی کانورسیشن میں اس کے اوپر بنا. سو ایز یو سیڈ کہ وہ برانڈ اتنا اسٹرانگ برانڈ بن چکا تھا بینگ این آنیسٹ, اور یہ اتنی اسٹرانگ پرسنالٹی ٹریٹ ہے بی ان اے لیڈر کہ دیٹ اٹ ہیلپس اسٹیبلش یو ایز اے پرسن آف اسٹرینتھ, پرسن ہو پیپل شوڈ لک اپ ٹو. تو یہ بہت ضروری ایک چیز ہے آپ کے اندر. پھر امین کی بات ہم کرتے ہیں. ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان ہی تھے, حجرہ اسود لگانے کا معاملہ آیا. فیمس واقعہ ہے کہ مشرکین مکہ نے کعبہ کو ری بلڈ کیا. اب آخری پتھر جسے حجرہ اسود کہتے ہیں, دا بلیک سٹون, اس کو پلیس کرنا تھا. اب یہ اتنا پریشیس سٹون تھا کہ ہر ایک چاہتا تھا کہ اس کلان کا لیڈر جو ہے وہ اس کو لگائے, بیکاز ایک بڑی آنر کی بات تھی. اب ظاہر بات ہے جب ایک اہم کام کرنا ہو اور سب نے کنٹریبیوٹ کیا ہو تو کانفلکٹ کھڑا ہو گیا کہ کون کرے گا. سو مچ سو کہ دے ور ریڈی ٹو پل آؤٹ سورڈز اینڈ سیٹل اٹ تھرو دا سورڈ. اتنے میں کسی نے کہا کہ اچھا جو اگلا بندہ چل کے آئے گا نا, ہم اس کو کہیں گے جو وہ فیصلہ کہے گا ہم اس طرح کام کر لیں گے. یہ انہوں نے سولوشن نکالا. اور اللہ کا کرنا یہ کہ جو اگلی شخصیت چل کے آئی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی. جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے آ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ حاض الامین, یہ جو ہے نا یہ ایک آنیسٹ, ایک سچا انسان ہے, کھرا انسان ہے, ہمیں اس کی بات پہ کامل یقین ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی وزڈم کے ساتھ کہ کسی کا دل بھی نہ ٹوٹے, کسی کو جو ہے وہ تکلیف بھی نہ ہو, ایک پلان ڈیوائز کیا کہ بھئی آپ آئیے, ایک کپڑے کے اوپر اس پتھر کو رکھتے ہیں, سب مل کر اس پتھر کو اٹھائیں اور آخر میں اس کو اپنی جگہ پہ جو لگانا ہے وہ میں اپنے ہاتھوں سے لگا دیتا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ یہ اہم کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت ہاتھوں سے بھی ہو, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم لوگوں کو بھی اس میں تسلی مل گئی. تو امین کی کوالٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم سوچتے ہیں کہ لوگ بالکل ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے, اور تھے, قتل کرنے کے لیے گھر کے باہر کھڑے ہوئے تھے. واٹ از اٹ دیٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیڈ جسٹ بفور ہی لیفٹ؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں چھوڑ کے گئے پیچھے؟ 2-3 وجوہات تھیں. ان میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ علی, یہ کچھ لوگوں نے میرے پاس اپنی امانتیں رکھوائی ہوئی ہیں, ان کو جب میں چلا جاؤں تو پہلے امانتیں واپس کرنا, پھر مدینہ شریف تشریف لے کے آنا. یعنی کہ اس وقت بھی لوگ اپنی پریشیس چیزوں کو سمجھتے تھے کہ اگر کوئی سیف بینک ڈپازٹ ہے تو وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے, ان کا لاکر ہے, جس میں وہ چیزیں کہیں جائیں گی نہیں, واپس وقت پہ مل جائیں گی. اور وہ لوگ جو ان کی جان لینے کو آئے ہوئے تھے, رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی کہا کہ نہیں, یہ ان کی چیز ہے, میرے پاس امانت ہے, واپس کرنی ہے. شیخ بلال, ان کیریکٹرسٹکس اور ایٹریبیوٹس کے ساتھ ہمارے پیغمبر یا تو فوراً اللہ کے میسج کو کمیونٹی میں پھیلانا شروع کر سکتے تھے, مگر آپ نے ذکر کیا کہ انہوں نے پہلے اپنے کلوز
لوگوں کو جو ان کے ساتھ بہت کلوز تھے، جیسے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ اور حضرت علی رضی اللہ کو انہوں نے پہلے یہ میسج دیا، اور اوبیسلی اس کے اندر حضرت ابوبکر رضی اللہ کا بھی نام آتا ہے. اس کے بارے میں آپ بتانا چاہیں گے کہ جب اتنا بڑا میسج اللہ تعالیٰ کا ہمارے پیغمبر پر آیا، تو جب انہوں نے یہ میسج اپنی وائف حضرت خدیجہ رضی اللہ کو یہ میسج دیا، تو وہ کون سا جواب ان کو ملا جس سے ان کا کانفیڈنس اور ان کا بلیف اور ان کے دل کو اور سکون ملا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رشتہ اسٹیبلش ہوا، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی ٹریٹس کو سامنے رکھ کے ہوا. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت ویل اسٹیبلشڈ بزنس وومن تھیں، ٹریڈ کیا کرتی تھیں، اور اپنے ریپرزینٹیوز کے تھرو مختلف ڈیلیگیشنز بھجوایا کرتی تھیں ٹریڈ کے لیے. انہوں نے اپنے ایک غلام کو آپ کے ساتھ اسائن کیا کہ آپ ان کے ساتھ جائیں اور جا کے دیکھیں کہ یہ ٹریڈ کیسی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے گئے. جب وہ ٹریڈ کر کے واپس آئے تو ان کا جو غلام تھا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کر کر کے رکے ہی نا، کہ اس سے زیادہ کوئی ہائی مورل بندہ نہیں، اس نے جس انٹیگریٹی کے ساتھ کام کیا، جس فیئرنس کے ساتھ کام کیا، جس کائنڈنس کے ساتھ کام کیا، میں نے آج تک کسی کو کام کرتے نہیں دیکھا. جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ اتنا اسمارٹ بزنس ایکیومن رکھنے والا بندہ ہے، اتنا سمجھدار انسان ہے، تو کیوں نہ میں اس کو اپنا لائف پارٹنر بھی بنا لوں. پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرپوزل بھیجا. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کچھ پرسنالٹی ٹریٹس دیکھے اور پھر آپ کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں. شیخ بلال احسن کے ساتھ ہم وہ کچھ کوالٹیز اور ایٹریبیوٹس ڈسکس کر رہے ہیں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر کو نبوت کے بعد تیار کیا اور ان کا میسج آگے پھیلایا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. شیخ بلال احسن، بریک سے پہلے ہم کچھ کوالٹیز اور ایٹریبیوٹس کی بات کر رہے تھے. آپ نے ابو سفیان کے ایپیسوڈ کا ذکر کیا ہیراکیول کے ساتھ، آپ نے حجر اسود کو لگانے کا کعبہ شریف کا ذکر کیا، اور پھر ابھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی کا ذکر کیا. اس کوالٹی اور کریکٹرسٹک ایٹریبیوٹس کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں. جی، ہم بریک سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ریلیشن شپ تھی اس کے بارے میں بات کر رہے تھے. اسلام کو ہم اکثر کہتے ہیں کہ جی خواتین کا اس میں کوئی جو ہے نا ان کو دبایا جاتا ہے، ان کو نیچے رکھا جاتا ہے، اور اکثر بات اس طرح پریزنٹ کی جاتی ہے کہ عورتوں میں جس نے سب سے پہلے اسلام لے کے آئیں وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں. لیکن اگر غور کیا جائے تو جو انسانوں میں سب سے پہلے اسلام لے کے آئیں، اس دنیا میں جو سب سے پہلے اسلام لے کے آئیں، وہ ایک خاتون تھیں، ایک عورت تھیں، اور وہ was nobody else but خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ہمارے دین میں عورتوں کی بہت ہائی پلیسمنٹ ہے، اور دا فرسٹ پرسن ٹو ایکسیپٹ اسلام واز ایز این انڈیویجول، ایز اے پرسن، وہ بھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھیں. اچھا، یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت کی ذمہ داری عطا کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پورا غار حرا کا واقعہ اس میں ہم نہیں جاتے، لیکن اس گھبراہٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لاتے ہیں اور آ کے اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں کہ مجھے کور کرو، مجھے کور کرو، زملونی زملونی. اور مجھے کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ میری زندگی خطرے میں ہے. تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیادہ تفصیل نہیں پوچھی، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انسٹنٹلی تسلی دی، اور جن الفاظ سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایٹریبیوٹس کو ڈیفائن کیا وہ واقعی ہی سنہری الفاظ تھے. انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں، کلا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ضائع کر دے. کیوں؟ سبحان اللہ. اس لیے کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، اس لیے کیونکہ آپ سچ بات کرتے ہیں، اس لیے کیونکہ آپ کمزوروں کا ساتھ دیتے ہیں، اس لیے کیونکہ آپ بے مددگار کی مدد کرتے ہیں، اس لیے کیونکہ آپ مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں.
اور اس لیے کہ آپ جو مشکل میں پڑا ہوتا ہے اس کی مشکل میں جا کے اس کی مدد کرتے ہیں. اب آپ سوچئے کہ کتنی خوبصورت کوالٹیز ہیں. کیا؟ اپنے رشتہ داری کو نبھانا، اپنے رشتوں کو جوڑنا، سچ بولنا، لوگوں کی مدد کرنا، مہمانوں کا اکرام کرنا، اور جو کسی مصیبت میں ہو اس کی مصیبت کو دور کرنا. عمر یہاں پہ کہیں پہ نظر آ رہا ہے کہ وہ بہت جو ہے بڑے بڑے کام کرتے تھے یا جو ہے وہ بہت کمپلیکس پرابلمس کو سالو کرتے تھے. انڈر لائنگ چیز کیا ہے کہ ہی واز اے تھرو جینٹل مین ایٹ ہارٹ. وہ لوگوں کا خیال رکھتے تھے، لوگوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتے تھے. کیونکہ وہ رحمت للعالمین تھے. وہ جو ان کی کوالٹی ہم نے لاسٹ ٹائم ڈیفائن کی، وہ کوالٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اندر آلریڈی ان کی شخصیت کے اندر لے کے بار بار آ رہے تھے. اور جو لوگ محسوس کر رہے تھے، رشتہ دار محسوس کر رہے تھے، ان کے دوست محسوس کر رہے تھے، ارد گرد جو مددگار لوگ تھے وہ محسوس کر رہے تھے، جو مشکل میں پڑا ہوا انسان تھا وہ محسوس کر رہا تھا. اور جس شخص کے اندر لوگوں کا اتنا رحم ہو، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ اس کو ضائع کر ہی نہیں سکتے. سبحان اللہ. ہمیں اس انسیڈنٹ کے اندر بہت سارے وہ کوالٹیز اور ایٹریبیوٹس ہمارے پیغمبر کے نظر آتے ہیں جس کے ساتھ اللہ نے ان کی تیاری کی. تب جب ان پہ نبوت آئی اور پھر انہوں نے دین کا میسج اور اسلام کا میسج پھیلانا شروع کیا، تو جو ان کے قریب کے لوگ تھے وہ تو ان کو جانتے تھے اور صادق اور امین ہونے پہ بلیو کرتے تھے. تو ان کے لیے تو اسلام کے ہمارے پیغمبر نے جو لفظ کہے اس پہ اسلام قبول کرنا ان کے لیے آسان تھا. اور ہمیں وہ واقعہ بھی یاد ہے کہ جب ہمارے پیغمبر نے پہاڑ پہ کھڑے ہو کے کہا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں اور اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے جو ہے وہ اینمی آ رہی ہے تو کیا تم بلیو کرو گے؟ تو انہوں نے ہر چیز پر ہر موقع پہ کہا ہم بلیو کریں گے. تو پھر جب انہوں نے کہا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا پیغمبر ہوں اور آخری پیغمبر ہوں اور رسالت کی بات کی، تو ان میں سے کچھ لوگ منتشر ہو گئے، کچھ لوگ ان کے ساتھ رہے جو کہ ارلی کنورٹس ٹو اسلام بھی ہے. تو شیخ بلال ہمیں یہ بتائیں کہ جب یہ میسج لوگوں میں پھیلنا شروع ہوا، ہمیں پتہ ہے کہ اسلام کا سب سے پہلا گرون میل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہیں، اور یوتھ کی اگر ہم بات کریں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے. اس انر سرکل کے بعد جب اسلام پھیلنا شروع ہوا تو وہ کون کون سے چیلنجز ہمارے پیغمبر کو فیس ہوئے، اور اس ٹائم کی کچھ ایسی کیریکٹرسٹکس اور ایٹریبیوٹس بتائیں جس کو ہم اپنی زندگی میں لا سکیں. گوئنگ بیک ٹو کہ بفور آئی آنسر یور کویشچن کہ وہ کیا لیڈرشپ ٹریٹ نظر آتا ہے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرام دا ویری ورڈ گو لوگوں کے اندر اپنے پیغام کو پھیلانے میں آسانی ہوئی. وہ تھا ٹرسٹ وردینس. لوگ جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کا ان کا تعلق تھا کہ وہ ان کے اوپر ٹرسٹ کرتے تھے. صادق و امین کہہ لیں یا ان کی جو جینٹلنس تھی، جو ان کے اندر شفقت تھی لوگوں کے لیے، ان کے لیے جو لوگوں کے لیے رحمت کا ایلیمنٹ تھا، وہ لوگوں کو آٹومیٹکلی ان کی بات سننے پہ مجبور کرتا تھا. مجبور تو نہیں کہہ سکتے لیکن انفلوئنس کرتا تھا. مطلب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہنی ہے تو لوگ اس کو سنتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ نو نان سینس بندہ ہے، یہ کوئی غلط بات نہیں کرے گا. ہینس جو انسیڈنٹ آپ نے کوٹ کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی کہ اب وہ اپنا پیغام عام کریں تو انہوں نے پہاڑی پہ کھڑے ہو کے وہ جو آپ نے انسیڈنٹ کوٹ کیا. اب جب یہ ہو گیا تو ریزسٹنس کہاں سے آئی؟ ریزسٹنس آنا شروع ہوئی فرسٹ آف آل کانفلکٹ، کلیش آف ایگوز میں. کلیش آف ایگوز میں وہ لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ ہماری جو سپیریورٹی ہے اس کے اوپر قابو کرنا چاہتا ہے. مکہ کے اندر جو بڑے بڑے ٹرائبس کے لیڈرز تھے وہ تھریٹن فیل کرنا شروع کر دیا. ان کو لگا کہ اگر یہ ہم مان لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں تو ہم تو سب ان کے سبارڈینیٹ ہو جائیں گے. تو وہ کیا بنے گا جو ہماری اپنی لوکل لیڈرشپ ہے؟ ایک انا کا مسئلہ بن گیا، بالکل ایسے ایک ایگو کا مسئلہ بن گیا. اس کو چیلنج کرنے کے لیے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور ان کو پوزیشن ہی چاہیے نا. ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ کو مال چاہیے, ہم آپ کو مال دے دیتے ہیں, آپ کو جو اسٹیٹس چاہیے ہم آپ کو دے دیتے ہیں. یہ اسٹاپ دس بزنس آف کالنگ پیپل ٹو اللہ, اس کو ختم کر دیجیے. اینڈ دس از ویئر اگین جو لیڈرشپ کی کوالٹی ہوتی ہے کہ اپنے جو ویژن ہے, اپنا مشن ہے, اسٹیئنگ ٹرو ٹو دیٹ, وہ سامنے آئی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے کاملی, بڑے کمپوزلی ان کو کہا کہ بھائی تم ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو, ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو, جو میرا کام ہے کہ میں سب کو اللہ کی طرف بلاؤں, اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. سبحان اللہ. شیخ بلال, آپ نے ایک اور کوالٹی اور ایٹریبیوٹ کی بات کی, وچ از پرسسٹنس اینڈ ریزیلینس. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو انیشل اپوزیشن ہمارے پیغمبر کو فیس ہوئی, جیسے کہ آپ نے ذکر کیا, بہت سارے اس وقت کے جو لیڈرز تھے وہ اس بات پر ڈاؤٹ نہیں کرتے تھے کہ ہمارے پیغمبر بات سچ کر رہے ہیں. انفیکٹ ان میں سے بہت سارے اس بات کو بھی شاید انٹرنلائز کر چکے تھے کہ ایک پیغمبر جس کا اس ایریا میں اس ٹائم میں ویٹ ہو رہا تھا وہ اب آ چکے ہیں. بٹ آپ نے ایگو اور انا کی بات کی, تو جس ایگو اور انا سے وہ جو ان کے اینیمیز تھے وہ ڈیل کر رہے تھے, ان کو یہی تھا کہ اب ہماری کرسی ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے. آج کی ایپیسوڈ میں ہم نے وہ کچھ کوالٹیز اور ایٹریبیوٹس اسٹڈی کیے جو کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت کے ٹائم میں ایگزسٹ کرتے تھے. اللہ نے ان کی تیاری کی تھی, جس کے ساتھ ان کے لیے پھر آگے دین کا کام کرنا آسان ہو گیا تھا. ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ مکہ کی انوائرمنٹ کے اندر بہت سارے لوگ بہت سملر سیٹ اپ میں بلانگ کرتے تھے. لینگویج بھی سیم تھی, کلچر بھی سیم تھا, اور پریٹی مچ مونوتھیسٹک یا پولیتھیسٹک جسے کہتے ہیں مشرکین, اور اس وقت جو کہ یہودی اور نصارہ تھے ان کا بھی سیٹ اپ بڑا کنسسٹنٹ تھا. ہمارے پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے ویژن سمجھا اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن سمجھا اور لیڈرشپ اور ویژن کا ریلیشن شپ سمجھا. اس ایپیسوڈ میں ہم نے ان کوالٹی اور ایٹریبیوٹس کو اسٹڈی کیا جن کے ساتھ ہمارے پیغمبر نے یہ مشن کو سٹارٹ کیا. ہم اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو انہی کوالٹی اور ایٹریبیوٹس پہ ایک ڈیپ ڈائیو پہ لے کے جائیں گے تاکہ ہم اپنی دن بدن زندگی میں وہی کیریکٹرسٹکس, وہی کوالٹیز اور ایٹریبیوٹس ایمولیٹ کر سکیں اور ان کے ساتھ جی سکیں. السلام علیکم.